بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزاد اے ایس آئی بطور لا انسٹرکٹر پی ٹی ایس فاروق آباد میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم جس لیکچر پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے تخلیقی صلاحیت۔ زندگی کے باقی شعبہ جات کی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیت کی اشد ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی، اس کی تعریف، اس کا طریقہ اور اسے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ تخلیقی صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ تخلیقی صلاحیت کے کیا پہلو ہیں؟ تخلیقی صلاحیت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم اس لیکچر میں بات کریں گے۔ تخلیقی صلاحیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ درپیش مسائل کو حل کرنا، اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز سے نمٹنا اور ان کے حل کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرنا مراد ہے۔ تو یہ زندگی کے تمام شعبہ جات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تخلیقی صلاحیت ہم میں سے بہت سو کے لیے یہ تخلیقی صلاحیت ایسی چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر کسی شخص کو قدرت کی طرف سے تحفتاً عنایت ہوتی ہے، ملتی ہے، تو باقی لوگ اس سے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ میں ایک تخلیقی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تخلیقی طور پر سوچنا کسی مسئلے کو اور پھر اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی جدوجہد کرنا، یہ ہم نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں جبکہ دوسرے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ فلاسفر ماہرین کی نظر میں ایک غلط فہمی ہے۔ تمام لوگ تخلیقی صلاحیتوں سے لیس ہوتے ہیں، ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو جیسے ہی وہ عملی طور پر اپنے ان خیالات کو اپنے پیش آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عملی جدوجہد کرتے ہیں، تو یہ ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو نئی چیزوں کو تلاش کرنا، پوشیدہ چیزوں کو سامنے لانا، اپنی زندگی میں درپیش مسائل سے نمٹنا، یہی تخلیقی صلاحیت ہے۔ جب تخلیقی صلاحیت کو پرکھنے والے اصولوں پر بحث کرتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو اس میں جدیدیت ہے اور موضوعیت ہے، کسی چیز کا نیا ہونا اور موضوع ہونا۔ تو یہ دونوں چیزیں کسی شے میں، آلات میں، لوگوں میں، جذبے میں اور طریقوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ دونوں ضروری لوازمات ہیں۔ تخلیقی صلاحیت کی تعریف یہ بھی ہے کہ تخلیقی صلاحیت نئے اور تصوراتی خیالات کو حقیقت میں بدلنے کا عمل ہے۔ تخلیقی صلاحیت کی خصوصیات دنیا کو نئے انداز سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، پوشیدہ طریقوں کی تلاش ہے، غیر متعلقہ عوامل کو آپس میں ملانا اور مسائل کا حل نکالنا ہے۔ تخلیقی صلاحیت دو عوامل پر مشتمل ہوتی ہے، پہلے سوچنا اور پھر عملی کام۔ اگر آپ صرف سوچتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو آپ تخیل پسند تو ہوتے ہیں لیکن تخلیقی نہیں ہو سکتے۔ تو تخلیق کے لیے کیا ہے جی؟ پہلے سوچنا اور پھر ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا کہ اس سوچ کو عملی شکل دینا، یہ ایک تخلیقی صلاحیت کے لیے ضروری چیز ہے جی۔ تخلیقی صلاحیت کے اہم عناصر جو اسٹینبرگ نے گنوائے ہیں وہ 6 ہیں جی۔ یہ 6 منفرد لیکن آپس میں منسلک عناصر کامیاب تخلیقی صلاحیت میں مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ذہانت ہے جی، علم ہے، نالج ہے، یعنی اس کے بعد پھر سوچنے کے طریقے ہیں، وہ شخصیت ہے، اور 5واں اس میں جذبہ، اور 6واں اس میں ماحولیاتی پہلو ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں جن کے مل کر کام کرنے سے تخلیقی صلاحیت میں مدد ملتی ہے اور تخلیقی کام آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان کے فائدے کیا ہیں جی؟ کہ ایسے بہت سے مختلف طریقے ہیں جن سے آپ اور آپ کی تنظیم آپ کی ان تخلیقی صلاحیتوں کی کے بہتر استعمال سے استفادہ حاصل کرتی ہیں، اور وہ تنظیم یا آپ اپنی ذاتی حیثیت میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے سب سے پہلے کہ نئے حل تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ کو درپیش چیلنجز، درپیش مسائل کا حل آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں موجود ہوتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ جو مسائل موجود ہیں ان کا حل کیسے نکالا جائے، تو پھر آپ سوچنے کے بعد پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اس پروگرام پر لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں اور عملی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو مسائل کے حل کرنے میں مدد کرتا ہے، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے جی۔ آگے مایوسی کو کم کرنا تخلیقی صلاحیت کا دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ کسی وجہ سے بھی کسی ادارے میں کام کرتے ہوئے یا ذاتی حیثیت میں اگر کوئی شخص کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے، کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، یا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو جیسے ہی اس رکاوٹ، اس مسائل پر وہ غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کے حل کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرتا ہے،
تو اس جدوجہد کے نتیجے میں جو مایوسی اور پریشانی آتی ہے، جو سٹریس آتا ہے، اسے کم کیا جا سکتا ہے اس تخلیقی صلاحیت کی مدد سے۔ دوسرا یہ فائدہ جی۔ تیسرا یہ کہ جب آپ اپنے درپیش مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف اسے آپ نئے حل تلاش کر لیتے ہیں، مایوسی سے نکل آتے ہیں، اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس حیثیت میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی ذاتی حیثیت یا آپ کے ادارے کی پیداوار، جو آپ کے ذمہ کام ہے، وہ آسان طریقے سے، بہتر طریقے سے آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تخلیقی صلاحیت کے یہ جو 3 فائدے ہیں، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی شخص سوچتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ صرف سوچنے سے آپ تخیل پسند ہوتے ہیں، عملی جدوجہد کرنے سے تخلیقی صلاحیت کے فائدے ہوتے ہیں جی۔ بہت شکریہ۔